السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج دورہ قرآن کلاس میں پارہ نمبر 9 قال الملأ پڑھ رہے ہیں۔ قال الملأ یہ جواب ہے۔ گزشتہ 8ویں پارے میں آپ یہ پڑھتی آئی ہیں کہ انبیاء کی اپنی اقوام کو دعوت اور پھر اس دعوت کے مقابلے میں ان کا جواب ریئیکشن، تو اس ریئیکشن کے لیے قال الملأ آیا کہ قوم کے لیڈرز نے، بڑوں نے کیا کہا، کیونکہ عام عوام کی تو کوئی رائے نہیں ہوتی، تو لیڈرز کا جو جواب ہوتا تھا وہی عوام کا ہی جواب ہوتا، اسی لیے قال الملأ سرداروں نے کہا، یعنی انبیاء کے مقابلے میں جو ان کی قوم تھی، قوم کے نمائندگان نے یہ جواب دیا۔ تو اب شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا جواب دیا اس کا ذکر ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا، اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جو بڑے بنے ہوئے تھے، اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ضرور ہی نکال دیں گے، یا ہر صورت تم ہمارے دین میں واپس آؤ گے۔ اس نے کہا اور کیا اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں؟ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ ہم اس سے شدید نفرت کرتے ہوں، یعنی کیا زور زبردستی ہے جبکہ ہم نہیں چاہتے؟ یہ کون سا دین اور صحیح بات ہے کہ کوئی نہیں چاہتا جبراً اسے اپنے طریقے پر لے جایا جائے؟ جب میں صحیح ہونے کے باوجود تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر رہا تو تم غلط ہو کر میرے ساتھ زبردستی کیسے کر سکتے ہو؟ قد افترینا علی اللہ کذبا، اور اگر ہم تمہاری غلطی کو قبول کر لیں تو گویا ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا، یقیناً ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اگر ہم تمہاری ملت میں پھر آ جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی، اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ اس میں پھر آ جائیں، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے۔ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ شعیب علیہ السلام عرب تھے، اور عربوں میں شروع ہی سے جھوٹ سے شدید نفرت رہی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ نبی جو تمام دنیا کی طرف اور قیامت تک کے لیے تھا عربوں میں مبعوث کیا۔ عرب اپنی تمام برائیوں کے باوجود کچھ اوصاف حمیدہ رکھتے تھے۔ ایک وصف سچ سے محبت اور جھوٹ سے نفرت تھی، اسی لیے دیکھیں تو ابو سفیان نے ہرقل کے دربار میں جھوٹ نہیں بولا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوبیاں گنوائیں اور کہا کہ بس وہ ہمارے طریقے سے میچ نہیں کرتا، ہمارے آباء و اجداد کے مخالف ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ یہ نہ کہا کہ وہ ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے یا اس کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام نے بھی قوم کو یہی بات کی کہ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا، کہ ہم سچ کو جان کر جھوٹ کی طرف کیسے آ سکتے ہیں۔ یہ شعیب علیہ السلام کو شک نہیں تھا، بلکہ عاجزی کا اظہار اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، کیونکہ ارادے، عزم، نیت کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو، اس کا پورا ہونا اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم جانتے حق یہ ہے، ہم نے اسے نہیں چھوڑنا، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے۔ اسی لیے اللہ سے دعا مانگ لی کہ اللہ تو ہی خیر الفاتحین ہے، اسی لیے سچے علم اور وسعتوں کے دروازے ہم پر کبھی بند نہ کرنا۔ وسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ پتہ نہیں کہ لوگ کیوں خیر الفاتحین کو چھوڑ کر اپنی بندشیں کمزوروں سے کھلوانے جاتے ہیں۔ وقال الملأ الذین کفروا، اور اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، بے شک اگر تم شعیب کے پیچھے چلے تو بے شک تم اس وقت ضرور خسارہ اٹھانے والے ہو، یعنی ہم تمہارا جینا دھبر کر دیں گے۔ قوم نے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو دھمکی دی کہ ہم تمہیں نکال ہی دیں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جو بستی سے نکالنے کے در پہ تھے خود دنیا سے ایسے نکلے کہ جیسے آئے ہی نہ تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا
تو انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے گھر میں گرے پڑے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا وہ اس میں بسے ہی نہ تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارہ اٹھانے والے تھے۔ جو کہا وہی اپنے اوپر آیا۔ سچ ہے، نیکوکاروں سے، اللہ کے ولیوں سے دشمنی لینا آسان نہیں۔ اللہ خود مومنوں کا دفاع کرتا ہے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، پھر وہ ان سے واپس لوٹا اور اس نے کہا، اے میری قوم، بلا شبہ یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، تو میں نہ ماننے والے لوگوں پر کیسے غم کروں؟ یعنی بے شک تم میرے عزیز تھے، مگر جب تم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا تو کافروں کی ہلاکت پر میں کیسے غم کروں؟ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس کے رہنے والوں کو تنگی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ، پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل کر دے دی، یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے اور انہوں نے کہا یہ تکلیف اور خوشی تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچی تھی۔ تو ہم نے انہیں اچانک اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ سوچتے نہ تھے۔ اللہ نے انہیں ہر چیز میں فراوانی دی، سرداری دی، مگر وہ انبیاء کی مخالفت پر اتر آئے، حق کے مقابلے میں آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تکلیف اور تنگی سے دوچار کیا، مگر اس کو بھی انہوں نے حالات کا پھیر کہا کہ یہ تو ہوتا ہے، گردش زمانہ ہے۔ پھر اللہ نے بدحالی کی جگہ انہیں خوشحالی دے دی تاکہ مہلت میں ہی عذاب اتر آئے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ خوشی سے بھی آزماتا ہے اور تنگی سے بھی آزماتا ہے، دونوں اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ مگر ہمارا بھی یہی حال ہے کہ اگر خوشی آئے تو کہتے ہیں کہ رب بڑا راضی ہے، اور تنگی آئے تو کہتے ہیں پتہ نہیں رب کیوں ناراض ہے۔ گویا ہم نے تنگی کو رب کی ناراضگی سمجھ لیا، حالانکہ تنگی اور خوشحالی دونوں امتحان ہے، اور خوشحالی بڑا امتحان ہے، وہ اس لیے کہ خوشحالی میں اکثر فرعون اور قارون ہی بنتے ہیں، اور بدحالی میں اللہ یاد آ ہی جاتا ہے۔ لیکن جنہیں اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی آزمائشوں، قدرتی آفات اور ہلاکتوں میں بھی اللہ کی یاد نہ آئے تو پھر ان کے مقدر میں فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اچانک عذاب ہی ہوتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے، اور لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ یہاں واضح طور پر لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی فتوحات، رزق کے خزانے، خوشیوں کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، اور یہ برکت بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ چاہے تو تھوڑی میں برکت دے دے اور وہ کافی ہو جائے، اور جب اللہ کی برکت جائے تو زیادہ بھی کم ہو جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے میں خاص طور پر برکت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ ابو داؤد کے حوالے سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کھانا کھائے تو کہے اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، اے اللہ ہمارے لیے اس کھانے میں برکت ڈال دے اور ہمیں اس سے بہتر کھانا کھلا۔ اور جب دودھ پیے تو کہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت ڈال دے اور ہمیں اس سے زیادہ عنایت فرما۔ افامن اہل القریٰ، تو کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر راتوں رات آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں؟ اور کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر دن چڑھے آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں؟ پھر کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور کیا اس بات نے ان لوگوں کی رہنمائی نہیں کی جو زمین کے وارث اس کے رہنے والوں کے بعد بنتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا دیں، اور ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں تو وہ نہیں سنتے۔ تِلْکَ الْقُرَىٰ، یہ بستیاں ہیں، نقص علیک، ہم تجھ سے ان کے کچھ حالات بیان کر رہے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، تو وہ ایسے نہ تھے کہ اس چیز کو مان لیتے جسے وہ اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ پہلے عداوت میں انکار کیا اور پھر کبر میں ڈٹ گئے۔ اسی کبر نے، تکبر نے ابلیس کو قیامت تک کے لیے ملعون ٹھہرایا، اور یہی تکبر اولاد ابلیس کو بھی قیامت تک ملعون ہی ٹھہراتا ہے۔ اور کبر حق کا انکار ہوتا ہے۔
اپنی بات کو نیچے نہیں ہونے دینا، بے شک حق سے دور ہی ہو جائیں۔ وما وجدنا لأکثرهم من عہد، اور ہم نے ان میں سے اکثر کا کوئی بھی عہد نہیں پایا، اور بے شک ہم نے ان کے اکثر کو فاسق ہی پایا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، پھر دیکھ فساد کرنے والوں کا انجام کیسے ہوا۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ چھٹا قصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے، اور اسے جس تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے دوسرے کسی قصے کو اس طرح بیان نہیں فرمایا۔ وجہ یہ ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ان تمام انبیاء سے بڑھ کر تھے، اسی طرح ان کی امت بھی جہالت اور سرکشی میں سب سے بڑی ہوئی تھی۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنَ، اور موسیٰ نے کہا اے فرعون، بے شک میں جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ فرعون مصر کے ہر بادشاہ کا لقب تھا، جیسے آج کل پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ کہتے ہیں، تو اس وقت مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، اور روم کے بادشاہ کا لقب کیسر ہوا کرتا تھا، فارس کے بادشاہ کا لقب کسرا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے اس کے عزت والے نام کے ساتھ نہایت نرمی کے ساتھ مخاطب کر کے فرمایا یا فرعون، یعنی مسٹر پریزیڈنٹ، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اس بات پر پوری طرح قائم ہوں کہ اللہ پر حق کے سوا نہ کہوں، بلا شبہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں، سو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت پیش کی اس کے دو نکات تھے، ایک تو اللہ کی توحید کی دعوت، دوسرا بنی اسرائیل کو مظالم سے نجات دلوانا۔ قال، اس نے کہا اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو وہ لے آ، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ تو اس نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ایک ظاہر اژدہا تھی، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکنے والا تھا۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یقیناً یہ تو ایک ماہر فن جادوگر ہے، جو چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ دوسرے مقامات پر اس واقعے میں یہ بھی ہے کہ فرعون نے اپنے وزیروں مشیروں سے رائے لی، تو پھر فوراً سرداروں نے یہ بات کہی تھی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو بے اثر بنانے کے لیے دو بہتان گھڑے، ایک تو یہ کہ یہ ماہر جادوگر ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ حکومت پر قبضہ کر کے تمہیں سرزمین مصر سے نکالنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو مؤخر رکھ اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دے کہ وہ تیرے پاس ہر ماہر فن جادوگر لے آئیں۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، انہوں نے کہا یقیناً ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہوگا اگر ہم ہی غالب ہوئے۔ کہا ہاں، اور یقیناً تم ضرور مقرب لوگوں سے ہوگے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، یا تو پھینکے یا ہم ہی پھینکنے والے ہوں، یعنی پہل تو کرتا یا ہم کریں۔ کہا تم پھینکو۔ تو جب انہوں نے پھینکا، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں سخت خوف زدہ کر دیا، اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدل جاتی، صرف دیکھنے والوں کی آنکھوں پر اثر ہو جاتا ہے، اور یہ محض ایک خیال ہوتا ہے۔ چونکہ انسان کا جسم دماغ کے تابع ہے، اسی لیے خیال کا نقصان یا فائدہ بعض اوقات جسم کو بھی ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کا جادو دیکھ کر خوف محسوس کیا۔ سورۃ طٰہٰ میں ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، تو موسیٰ نے اپنے دل میں ایک خوف محسوس کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لبید بن عاصم کے جادو کی وجہ سے کچھ عرصہ بیمار رہے، اسی لیے جادو کی تاثیر سے انکار نہیں، البتہ ہر چیز کی طرح جادو بھی اللہ کے اذن کے بغیر اثر نہیں کرتا۔ اللہ نے جادو اور معجزے میں فرق دکھانا تھا، اسی لیے یہ ہوا۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی پھینک، تو اچانک وہ ان چیزوں کو نگلنے لگی جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے، بس حق ثابت ہو گیا اور باطل ہو گیا جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ تو اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر واپس ہوئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ یعنی چونکہ جادوگر جادو کی حقیقت کو سمجھتے تھے، اسی لیے معجزہ دیکھ کر وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے، جیسے وہ خود نہ گرے ہوں بلکہ اندر سے کسی چیز نے انہیں گرا دیا ہو۔ قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا ہم جہانوں کے رب پر ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا تم اس پر اس سے پہلے ایمان لے آئے کہ میں تمہیں اجازت دوں، بے شک یہ تو ایک چال ہے۔
جو تم نے اس شہر میں چلی ہے، تاکہ تم اس سے اس کے رہنے والوں کو نکال دو، یعنی تم بھی اسی کے ساتھ ملے ہوئے تھے، سو تم جلد جان لوگے۔ اب دھمکی پہ اتر آیا، یقیناً میں ضرور تمہیں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹوں گا، پھر یقیناً تم سب کو ضرور بری طرح سولی دوں گا۔ ثم لأصلبنکم اجمعین۔ اچھا، عام طور پر لوگ سولی اور پھانسی کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ پھانسی میں تو گلے میں رسہ ڈال کر گلا گھونٹ کر مارا جاتا ہے، جبکہ سولی میں ایک اونچا کھمبا کھڑا کر کے اس کے اوپر ایک آڑی لکڑی باندھ دی جاتی ہے، پھر ملزم کو اوپر چڑھا کر اس کے بازو اس آڑی لکڑی کے ساتھ باندھ دیے جاتے ہیں، جبکہ جسم اونچی لکڑی کے ساتھ بندھا ہوتا ہے۔ وہ وہیں دھوپ، سردی، پرندوں کے نوچنے اور دشمنوں کے تیروں یا نیزوں کے زخم کھاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سورہ طٰہٰ آیت 7 میں ہے، میں تمہیں ہر صورت کھجور کے تنوں پر بری طرح سولی دوں گا۔ یہ پھانسی سے کہیں زیادہ خوفناک سزا ہے۔ انہوں نے کہا، یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور تو ہم سے اس کے سوا کس چیز کا بدلہ لے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے پاس آئیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ یہ صبر اور استقامت کا سوال ہے۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حال میں فوت کر کہ فرما بردار ہوں۔ وقال الملأ، اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑے رکھے گا تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں؟ یہ فرعون کے وزیر، مشیر، چمچے خرچے تھے۔ انہوں نے فرعون کو مزید بھڑکایا کہ صرف جادوگروں کو ہی نہیں بلکہ موسیٰ اور اس پر ایمان لانے والوں کو بھی سزا ہونی چاہیے۔ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور وہ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے۔ قَالَ سَنُقَتِّلُ، اس نے کہا، ہم ان کے بیٹوں کو بری طرح قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، اور یقیناً ہم ان پر قابو رکھنے والے ہیں۔ قال موسیٰ لقومہ، فرعون کی دھمکیوں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دینا ضروری سمجھا، چنانچہ فرمایا، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ اس کا وارث اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بناتا ہے، اور اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں اس سے پہلے ایذا دی گئی کہ تو ہمارے پاس آئے، اور اس کے بعد بھی کہ تو ہمارے پاس آیا، یعنی پہلے بھی ہمارے بچوں کو قتل کیا جاتا رہا ہے، ہم سے مشقت کے کام لیے جاتے رہے ہیں اور ہماری آزادی سلب رہی ہے، اب آپ کے آنے کے بعد بھی وہی غلامی اور مشقت ہے، اور دوبارہ بچوں کے قتل کے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا، تمہارا رب قریب ہے کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے فرعون کی آل کو قحط سالیوں اور پھلوں کی کمی کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، تو جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے، یہ تو ہمارا حق ہے، یعنی ہم نے اس کے لیے بہت محنت کی تھی، ہماری پالیسی، پلان۔ اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں کے ساتھ نحوست پکڑتے، یعنی کہتے کہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ سن لو، ان کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی اس نحوست کا اصل سبب تو اللہ کے علم میں ہے، اور خیر و شر جو کچھ ان کو پہنچ رہا ہے تمام کا تمام اللہ کی قضاء و قدر سے ہے، جو ان کے اعمال کے سبب ان کے حق میں لکھا جا چکا ہے۔ یہ سراسر جہالت ہے کہ بھلائی کو اپنی خوبی اور برائی کو کسی دوسرے کی نحوست قرار دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 دفعہ فرمایا، اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اسے توکل کی برکت سے دور کر دیتا ہے، یعنی وہم آئے تو جھٹک دیا جائے اور چیزوں کو، معاملات کو اللہ سے منسوب کیا جائے۔ الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، تو ہمارے پاس جو نشانی بھی لے آئے تاکہ ہم پر اس کے ساتھ جادو کرے تو ہم تیری بات ہرگز ماننے والے نہیں۔ تو ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، جو الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ اور جب ان پر عذاب آتا تو کہتے، اے موسیٰ، اپنے رب سے ہمارے لیے اس عہد کے واسطے دعا کر جو اس نے تیرے ہاں دے رکھا ہے، یقیناً اگر تو ہم سے یہ عذاب دور کر دے تو ہم ضرور ہی تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور ہی بھیج دیں گے۔
پھر جب ہم ان سے عذاب کو اس وقت تک دور کر دیتے جسے وہ پہنچنے والے ہوتے تو اچانک وہ عہد توڑ دیتے تھے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، بس انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرقوں اور اس کے مغربوں کا وارث بنا دیا۔ اس سے مراد مصر اور شام ہے۔ التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور تیرے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ فرعون اور اس کے لوگ بناتے تھے اور جو عمارتیں وہ بلند کرتے تھے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا، تو وہ ایسے لوگوں پر آئے جو اپنے کچھ بتوں پر جمے بیٹھے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے کوئی معبود بنا دے جیسے ان کے کچھ معبود ہیں۔ اس نے کہا بے شک تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کرتے ہو۔ ان ہؤلاء متبر، بے شک یہ لوگ تباہ کیا جانے والا ہے وہ کام جس میں وہ لگے ہوئے ہیں، اور باطل ہے جو کچھ وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کہا کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی آل سے نجات دی، وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کی طرف نکلے تو مشرکین کے ایک درخت کے پاس سے گزرے جسے ذات انوات کہا جاتا تھا۔ وہ لوگ اس پر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، تو 9 مسلم لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر فرما دیں جیسا کہ ان کے لیے ذات انوات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، یہ تو اسی طرح کی بات ہے جو موسیٰ کی قوم نے کہی تھی کہ ہمارے لیے کوئی معبود بنا دے جس طرح ان مشرکین کے معبود ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر سوار ہو جاؤ گے، یعنی یہ بربادی کا راستہ ہے اور پھر برباد ہو جاؤ گے۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی اور اسے 10 راتوں کے ساتھ پورا کر دیا، سو اس کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں پوری ہو گئیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں کا اضافہ اس لیے کیا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن کے روزوں کے بعد مسواک کر لی، جس سے وہ بو ختم ہو گئی جو اللہ کو بہت محبوب تھی، مگر ایسی کسی روایت کا قرآن و حدیث سے کوئی سراغ نہیں ملتا، نہ کسی صحیح سند سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اور پھر روزہ رکھنے کی وجہ سے معدہ خالی ہونے کی بنا پر جو منہ سے بو آتی ہے وہ مسواک سے بھی ختم نہیں ہوتی۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے روزے دار کے لیے مسواک کے مستحب ہونے کا ایک باب مقرر کیا ہے، باب السواک الرطب والیابس للصائم، یعنی روزے دار تازہ اور خشک مسواک کر سکتا ہے۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میری قوم میں تو میرا جانشین رہ اور اصلاح کرنا اور مفسدوں کے راستے پر نہ چلنا۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کا مزاج جانتے تھے، اسی لیے خاص طور پر بھائی کو تاکید کی۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر آیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھے گا، اور لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھ، سو اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ تو جب اس کا رب پہاڑ کے سامنے ظاہر ہوا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے کہا سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، تو پاک ہے، میں نے تیری طرف توبہ کی اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ کے کلام کی لذت سے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایسا شوق پیدا ہوا کہ اللہ سے درخواست کر دی کہ پروردگار اپنا آپ مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہ دیکھے گا، یعنی دنیا میں اللہ نے کسی آنکھ میں یہ طاقت نہیں رکھی کہ اللہ کے دیدار کو برداشت کر سکے۔ رہا آخرت میں اللہ کا دیدار تو وہ مومنوں کے حق میں قرآن کریم کی آیات اور متعدد احادیث نبویہ سے ثابت ہے۔ قال یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ بے شک میں نے تجھے اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے ساتھ لوگوں پر چن لیا ہے، بس لے لے جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا،
اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں ہر چیز کے بارے میں نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ سو انہیں قوت کے ساتھ پکڑ اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کی بہترین باتوں کو پکڑے رکھیں۔ ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ نافرمانوں کا گھر دکھانے میں بشارت بھی ہے اور انذار بھی ہے۔ بشارت اس طرح کہ مصر اور شام دوبارہ تمہیں ملیں گے، اقتدار ملے گا، اور انذار اس طرح کہ اگر نافرمانی کرو گے تو پہلے فاسقوں کا انجام بھی دیکھ لو۔ ان قریب میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں حق کے بغیر بڑے بنتے ہیں، اور اگر ہر نشانی دیکھ لیں تو بھی اس پر ایمان نہیں لاتے، اور اگر بھلائی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے راستہ نہیں بناتے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں تو اسے راستہ بنا لیتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے، وہ اسی کا بدلہ دیے جائیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا لیا جو ایک جسم تھا جس کی گائے جیسی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ بے شک وہ نہ ان سے بات کرتا ہے اور نہ انہیں کوئی راستہ بتاتا ہے؟ انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ وَلَمَّا سُقِطَ، اور جب وہ پشیمان ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ بے شک وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا یقیناً اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور ہی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ غصے سے بھرا ہوا افسوس کرتا ہوا اپنی قوم کی طرف واپس آیا تو اس نے کہا بری ہے جو تم نے میرے بعد میری جانشینی کی۔ کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی؟ اور اس نے تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا، اسے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ اس نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، بے شک ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھے کہ مجھے قتل کر دیتے، سو دشمنوں کو مجھ پر خوش نہ کر اور مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس انداز غضب سے بچھڑا بنانے والے اور اس کی عبادت کرنے والے خوش ہونے لگے، تو ہارون علیہ السلام کو اس بات سے بہت تکلیف ہوئی کہ بھائیوں کے اختلاف سے دشمن خوش ہو رہے ہیں، اسی لیے یہ درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ شماتت الاعداء سے، دشمنوں کی خوشی سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، یعنی ہمیشہ اس بات سے پناہ مانگتے کہ کسی مصیبت پر دشمنوں کو خوشی حاصل ہو۔ آپ کی دعا اس طرح ہے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا تو فوراً کہا بھائی تو ٹھیک کہہ رہا ہے، دشمن ہی خوش ہو رہا ہے۔ رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور تو سب پر رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم والا ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچھڑا بنا لیا، ان قریب انہیں ان کے رب کی طرف سے بھاری غضب پہنچے گا اور بڑی رسوائی دنیا کی زندگی میں، اور ہم جھوٹ باندھنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات، اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، بے شک تیرا رب اس کے بعد ضرور بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ، اور جب موسیٰ کا غصہ خاموش ہو گیا تو اس نے تختیوں کو اٹھا لیا، اور ان کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو صرف اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت کے لیے چنے۔ پھر جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو اس نے کہا اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو انہیں اس سے پہلے ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی۔ کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کیا ہے؟ یہ نہیں ہے مگر تیری آزمائش، جس کے ساتھ تو گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ یہ جہاں ہدایت کا سوال ہے وہاں گمراہی سے پناہ بھی ہے۔ جس کے ساتھ تو گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت بخشتا ہے جسے چاہتا ہے، تو ہی ہمارا یار و مددگار ہے، سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو بخشنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ یہ اس لیے کہ ایک ہی چیز کسی کی ہدایت اور کسی کی ضلالت کا باعث بنتی ہے، تو ہمارے رب ہمیں ہر امتحان میں فیل ہونے سے بچا لے۔
وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ یہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ سے سوال کیا۔ الفاظ اگرچہ چینج ہیں، معنی مفہوم ایک ہی ہے۔ فرمایا میرا عذاب میں اسے پہنچاتا ہوں جسے چاہتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، سو میں اسے ان لوگوں کے لیے ضرور لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، وہ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے، جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں نیکی کا حکم دیتا اور انہیں برائی سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان سے ان کا بوجھ اور وہ توق اتارتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے۔ سو وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا، یعنی قرآن، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ قُلْ یا ایُّہَا النَّاسُ، کہہ دے اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، وہ اللہ کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اس کی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، بس تم اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ جو اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم میں سے کچھ لوگ ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا انصاف کہ اہل کتاب میں سے گزشتہ اقوام میں سے جو اچھے ہیں ان کی اچھائی کا ذکر کیا۔ یاد رہے کہ کوئی بھی اچھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، کیونکہ ان کی کتابوں میں، ان کے نبیوں کے پیغامات میں یہی حکم تھا۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا جو کئی گروہ تھے، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پر مار، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے 12 قبائل وجود میں آئے۔ اپنے الگ الگ اوصاف کی وجہ سے ہر قبیلے نے اپنا الگ وجود برقرار رکھا۔ اللہ نے ہر قبیلے پر ایک نقیب مقرر فرمایا، جیسے مائدہ میں آپ نے پڑھا وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنی پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی، اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا، اور جب ان سے کہا گیا اس بستی میں رہو اور اس میں سے جہاں چاہو کھاؤ، اور کہو بخش دے، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، تو ہم تمہارے لیے تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ تو ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے بات کو اس کے خلاف بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان پر آسمان سے ایک عذاب بھیجا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، اور ان سے اس بستی کے بارے پوچھ جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جب ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن سر اٹھائے ہوئے ان کے پاس آتیں، اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہ آتی تھیں۔ اس طرح ہم ان کی آزمائش کرتے تھے اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں عذاب دینے والا ہے، بہت سخت عذاب۔ قالوا معذرة الى ربکم، انہوں نے کہا تمہارے رب کے سامنے عذر کرنے کے لیے، اور اس لیے کہ شاید وہ ڈر جائیں۔ برائی سے منع کرنے والوں نے اپنے عمل کی 2 وجہیں بیان کی۔ ایک تو یہ کہ ہم نے انہیں نصیحت نہ کی تو کہیں اس جرم میں ہم ہی نہ پکڑے جائیں، اور دوسرا یہ کہ شاید یہ بچ جائیں، اللہ سے ہم اچھائی کی امید رکھتے ہیں۔ فَلَمَّا نَسُوا، پھر جب وہ اس بات کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ان کو سخت عذاب میں پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا تھا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر جب وہ اس بات میں حد سے بڑھ گئے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہہ دیا ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور جب تیرے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ وہ قیامت کے دن تک ان پر ایسا شخص ضرور بھیجتا رہے گا جو انہیں برا عذاب دے، بے شک تیرا رب یقیناً بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔
وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں زمین میں مختلف گروہوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، انہی میں سے کچھ نیک تھے اور ان میں سے کچھ اس کے علاوہ تھے، اور ہم نے اچھے حالات اور برے حالات کے ساتھ ان کی آزمائش کی تاکہ وہ باز آ جائیں۔ پھر ان کے بعد ان کی جگہ نالائق جانشین آئے جو کتاب کے وارث بنے، وہ اس حقیر دنیا کا سامان لیتے اور کہتے ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا، اور اگر ان کے پاس اس جیسا اور سامان آ جاتا تو اسے بھی لے لیتے۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہیں گے؟ اور انہوں نے جو کچھ اس میں تھا پڑھ بھی لیا تھا، اور آخری گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں۔ تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ والذین یمسکون بالکتاب، اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی، یقیناً ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان کے اوپر اٹھایا جیسے وہ ایک سائبان ہوا، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ بے شک وہ ان پر گرنے والا ہے، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور جب تیرے رب نے آدم کے بیٹوں سے ان کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کی جانوں پر گواہ بنایا، کیا میں واقعی تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے شہادت دی، ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو بے شک ہم اس سے غافل تھے۔ اہل علم نے اس آیت کی دو تفسیریں بیان کی ہیں۔ ایک تو بنی آدم کا فطرت توحید پر پیدا ہونا، یہ عہد الست ہے، یہ بھی احادیث سے ثابت ہے، اور اسی طرح وہ میثاق جو اللہ نے آدم کی پشت سے تمام اولاد آدم کو نکال کر ان سے لیا، جو عموماً عہد الست مشہور ہے، وہ عبداللہ بن عباس اور دوسرے صحابہ سے منقول ہے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ نے نعمان یعنی عرفہ میں آدم کی پشت سے میثاق لیا، چنانچہ اس کی پشت سے تمام اولاد جو اللہ نے پیدا کرنی تھی نکالی اور اس کے آگے بکھیر دی، پھر ان سے آمنے سامنے بات کی، فرمایا الست بربکم، کیا میں واقعی تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، ہم نے شہادت دی۔ تو یہ مسند احمد اور دیگر کے حوالہ جات کے ساتھ ثابت ہے۔ او تقولو، یا یہ کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا ہی نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ایک نسل تھے، تو کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو باطل والوں نے کیا؟ اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں، اور تاکہ وہ پلٹ آئیں اور انہیں اس شخص کی خبر پڑھ کر سنا جسے ہم نے اپنی آیات عطا کیں، تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان نے اسے پیچھے لگا لیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان کے ذریعے بلند کر دیتے، مگر وہ زمین کی طرف چمٹ گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا، تو اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے، اگر تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے ہانپتا ہے، یا اسے چھوڑ دے تو بھی زبان نکالے ہانپتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یعنی کسی طرح راضی خوش نہیں ہوتے۔ سو تو یہ بیان سنا دے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ برے ہیں وہ لوگ مثال کی روح سے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے سو وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم ہی کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ چوپاؤں جیسے ہیں، بلکہ یہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہی ہیں جو بالکل بے خبر ہیں۔ اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، سو اسے ان کے ساتھ پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں، انہیں جلد ہی اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں وسیلہ خود سکھایا ہے کہ مانگتے ہوئے کس چیز کا وسیلہ دو؟ اسماء و صفات کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی وسیلہ دے کر مانگا کرتے تھے۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وممن خلقنا، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں،
اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جائیں گے جہاں سے وہ نہیں جانتے، اور میں انہیں مہلت دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اور کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی میں جنون کی کون سی چیز ہے؟ وہ تو ایک کھلم کھلا ڈرانے والے کے سوا کچھ نہیں۔ اور کیا انہوں نے نگاہ نہیں کی آسمانوں اور زمین کی عظیم الشان سلطنت میں اور کسی بھی ایسی چیز میں جو اللہ نے پیدا کی ہے، اور اس بات میں کہ شاید ان کا مقررہ وقت واقعی بہت قریب آ چکا ہے؟ پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے، بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یسألونک عن الساعہ، وہ تجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کا قیام کب ہوگا؟ کہہ دے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اس کے وقت پر اس کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری واقع ہوئی ہے، تم پر اچانک ہی آئے گی۔ تجھ سے پوچھتے ہیں جیسے تو اس کے بارے میں خوب تحقیق کرنے والا ہے، کہہ دے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کہہ دے لا املک لنفسی، میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں اور نہ کسی نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو ضرور بھلائیوں میں سے بہت زیادہ حاصل کر لیتا، یعنی میرا تو کبھی نقصان ہی نہ ہوتا۔ اور جو ہوا احادیث میں واقعات ملتے ہیں، جسمانی، مالی اور کئی طرح کے۔ میں نہیں ہوں مگر ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کی طرف جا کر سکون حاصل کرے۔ پھر جب اس نے اس عورت کو ڈھانکا تو اس نے ہلکا سا حمل اٹھا لیا، بس اسے لے کر چلتی پھرتی ہے۔ پھر جب وہ بھاری ہو گئی تو دونوں نے اللہ سے دعا کی جو ان کا رب ہے کہ بے شک اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ عطا کیا تو ہم ضرور ہی شکر کرنے والوں سے ہوں گے۔ پھر جب اس نے انہیں تندرست بچہ عطا کیا تو دونوں نے اس کے لیے اس میں شریک بنا لیے جو اس نے انہیں عطا کیا تھا، بس اللہ اس سے بہت بلند ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ بہت سے مفسرین نے ان سے مراد آدم اور حوا علیہ السلام لیے ہیں۔ ان کی بنیاد اس روایت پر ہے جو سامورہ رضی اللہ عنہ سے ترمذی اور حاکم وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حوا نے بچہ جنا تو ابلیس ان کے پاس آیا، ان کا کوئی لڑکا زندہ نہیں رہتا تھا۔ ابلیس کہنے لگا اس کا نام عبد الحارث رکھو تو یہ زندہ رہے گا، چنانچہ انہوں نے بچے کا نام عبد الحارث رکھا اور وہ زندہ بچ گیا۔ یاد رہے کہ حافظ ابن کثیر نے اس روایت کو ضعیف اور اسرائیلیات سے ماخوذ قرار دیا ہے۔ پھر اگر غور کریں تو جمع کے الفاظ ہیں جس سے کفار عرب کی طرف اشارہ معلوم ہو رہا ہے، یعنی جب اولاد کی امید ہوتی ہے تو مشرکین اللہ سے تندرست اولاد عطا کرنے کی دعا کرتے اور شکر گزار ہونے کا وعدہ کرتے، مگر جب اولاد ہو جاتی تو اسے غیر اللہ کی دین قرار دے دیتے ہیں۔ جیسے آج کل محمد بخش، نبی بخش، غلام بخش، سگ مدینہ، سگ رسول، انہی شرکیہ عقائد اور اعمال کی تردید کی جا رہی ہے۔ اَیُشْرِکُونَ، کیا وہ انہیں شریک بناتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں، اور اگر تم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو وہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، تم پر برابر ہے کہ تم نے انہیں بلایا ہو یا تم خاموش ہو، بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، بس انہیں پکارو تو لازم ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول کریں اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ کہہ دے تم اپنے شریکوں کو بلا لو پھر میرے خلاف تدبیر کرو، بس مجھے مہلت نہ دو، بے شک میرا یاد و مددگار اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، اور وہی نیکوں کا یار و مددگار بنتا ہے۔ اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں، اور اگر تم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو نہیں سنیں گے، اور تو انہیں دیکھتا ہے کہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ نہیں دیکھتے۔ درگزر اختیار کر اور نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے کنارہ کر، اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ تجھے ابھار ہی دے تو اللہ کی پناہ طلب کر، بے شک وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ ڈر گئے جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھوتا ہے وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، پھر اچانک وہ بصیرت والے ہوتے ہیں، اور جو ان شیطانوں کے بھائی ہیں وہ انہیں گمراہی میں ہی بڑھاتے ہیں، پھر وہ کمی نہیں کرتے، اور جب تو ان کے پاس کوئی نشانی نہ لائے تو کہتے ہیں تو خود اس کا انتخاب کر کے کیوں نہیں لے آیا؟
کہہ دے میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی جانب سے میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے سمجھ کی باتیں ہیں اور ان لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح و شام یاد کرو اور غافلوں سے نہ ہو۔ بے شک جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ سورہ الاعراف مکمل ہوئی۔ سورہ الانفال یہ مدنی صورت ہے۔ انفال یہ نفل سے ہے۔ نفل زائد چیز کو کہتے ہیں، جیسے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نفل نماز نوافل اسی سے ہے۔ یہاں مراد مال غنیمت ہے، چونکہ وہ اجر سے اللہ کی طرف سے ایک زائد دنیا میں مل رہا ہوتا ہے، اسی لیے اسے انفال کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، وہ تجھ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کہہ دے غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، سو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ اصل مومن تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جائیں تو انہیں ایمان میں بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجے اور بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے۔ جس طرح تیرے رب نے تجھے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، حالانکہ یقیناً مومنوں کی ایک جماعت تو ناپسند کرنے والی تھی۔ وہ تجھ سے حق میں جھگڑتے تھے اس کے بعد کہ وہ صاف ظاہر ہو چکا تھا، جیسے انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور جب اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہوگا، اور تم چاہتے تھے کہ جو کاٹنے والا نہیں وہ تمہیں مل جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو اپنی باتوں کے ساتھ سچا کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو جھوٹا کر دے، خواہ مجرم ناپسند ہی کریں۔ جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ بے شک میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں، اور اللہ نے اسے نہیں بنایا مگر ایک خوشخبری، اور تاکہ اس کے ساتھ تمہارے دل مطمئن ہوں، اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کے پاس سے۔ بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ جب وہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے خوف دور کرنے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی اتارتا تھا تاکہ اس کے ساتھ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے، اور تاکہ تمہارے دلوں پر مضبوط گرہ باندھے اور اس کے ساتھ قدموں کو جما دے۔ اذ یوحی ربک، جب تیرا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، پس تم ان لوگوں کو جمائے رکھو جو ایمان لائے، ان قریب میں ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب ڈال دوں گا، بس ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔ یہ ہے سو اسے چکھو اور جان لو کہ بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا آمنے سامنے مقابلے کی صورت میں ملو تو ان سے پیٹھے نہ پھیرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبن یعنی بزدلی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر، اور اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ یہ اسی آیت کی مناسبت سے دعائیں ہیں۔ اور جو کوئی اس دن ان سے اپنی پیٹھ پھیرے ماں سوائے اس کے کہ جو لڑائی کے لیے پینترا بدلنے والا ہو یا کسی جماعت کی طرف پناہ لینے والا ہو، تو یقیناً وہ اللہ کے غضب سے لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ بس تم نے انہیں قتل نہیں کیا، اور لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا، اور تو نے نہیں پھینکا جب تو نے پھینکا، اور لیکن اللہ نے پھینکا، اور تاکہ وہ مومنوں کو انعام عطا کرے اپنی طرف سے اچھا انعام۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ بات یہ ہے اور یہ کہ یقیناً اللہ کافروں کی خفیہ تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ اگر تم فیصلہ چاہو تو یقیناً تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اور اگر باز آ جاؤ تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے، اور تمہاری جماعت ہرگز تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، خواہ بہت زیادہ ہو،
اور جان لو کہ بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم مانو اور اس سے منہ نہ پھیرو جبکہ تم سن رہے ہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ بے شک تمام جانوروں سے برے اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے ہیں جو سمجھتے نہیں، اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو انہیں ضرور سنوا دیتا، اور اگر وہ انہیں سنوا دیتا تو بھی وہ منہ پھیر جاتے، اس حال میں کہ وہ بے رخی کرنے والے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت خوشی سے قبول کرو جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے دعوت دے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، اور جان لو کہ بے شک اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے، اور یہ کہ بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور اس عظیم فتنے سے بچ جاؤ جو لازماً ان لوگوں کو خاص طور پر نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت سخت سزا والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے زمین میں، نہایت کمزور سمجھے گئے تھے، ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچانک اچک کر لے جائیں، تو اس نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد کے ساتھ تمہیں قوت بخشی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو جبکہ تم جانتے ہو، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش کے سوا کچھ نہیں، اور یہ کہ یقیناً اللہ اسی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کرنے کی بڑی قوت بنا دے گا، اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تیرے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے تھے تاکہ تجھے قید کر دیں یا تجھے قتل کر دیں یا تجھے نکال دیں، اور وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو یقیناً اس جیسا ہم بھی کہہ دیں، یہ تو پہلے لوگوں کی فرضی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں۔ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر صرف یہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لیا، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جب کہ تو ان میں ہو، اور اللہ انہیں کبھی عذاب دینے والا نہیں جب کہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ اور انہیں کیا ہے اللہ انہیں عذاب نہ دے جب کہ وہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں مگر جو متقی ہیں، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے، اور ان کی نماز اس گھر کے پاس سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ بھی نہیں، سو عذاب چکھو اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں، پس ان قریب وہ انہیں خرچ کریں گے، پھر وہ ان پر افسوس کا باعث ہوں گے، پھر وہ مغلوب ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے اور ناپاک کو اس کے باز کو باز پر رکھے، پس اسے اکٹھا ڈھیر بنا دے پھر اسے جہنم میں ڈال دے۔ یہی لوگ اصل خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ان لوگوں سے کہہ دے جنہوں نے کفر کیا اگر وہ باز آ جائیں تو جو گزر چکا سو ہو چکا، انہیں بخش دیا جائے گا، اور اگر پھر ایسا ہی کریں تو پہلے لوگوں کا طریقہ گزر ہی چکا ہے۔ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے خوب دیکھنے والا ہے، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ یقیناً اللہ تمہارا دوست ہے، نعم المولا و نعم النصیر، وہ اچھا دوست اور اچھا مددگار ہے۔